بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے وقت اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین نامزد کیوں نہ کیا، جبکہ ان کو پورا حق حاصل تھا اور امام حسن علیہ السلام اس کے حقدار بھی تھے۔ حالانکہ بعد میں متفقہ طور پر تمام صحابہ کرام نے مل کر امام حسن علیہ السلام کو ہی اپنا خلیفہ چنا تھا، لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کس وجہ سے اپنے بیٹے امام حسن کا نام نامزد نہیں کیا؟ تاریخ طبری اور ابن سیوطی اور علوم الخلفاء کے مصنف لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ شاید اس وجہ سے بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل نہ کیا ہو، کیونکہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہونا تھا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سب نے سنا تھا، لیکن کس کے ہاتھوں یہ کام ہونا تھا یہ واضح نہیں تھا۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی نے اپنے آخری وقت میں بھی کوئی ایسا عمل سر انجام نہ دیا جس میں ذرہ برابر بھی شبہ ہو کہ اس سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب مولا علی نے خلافت راشدہ کا منصب سنبھالا تو اس وقت حالات اور واقعات کے مطابق کوئی بھی اس منصب کو سنبھالنے کے حق میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس پرفتن دور میں اور آزمائشوں اور فتنوں سے بھرپور اس منصب کو سنبھالنے کو جب کوئی بھی تیار نہ تھا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلنے کے اندیشے کے پیش نظر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیڑا اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی کی خلافت کو پیش مسائل اور آزمائشوں میں سر فہرست شام میں امیر معاویہ کی متوازی حکومت اور مدینہ منورہ میں بلوائیوں اور باغیوں کا تسلط تھا، اور ان کی جانب سے سیدنا عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا تھا۔ سیاسی طور پر مسلمان منتشر ہو چکے تھے اور بہت سے جید صحابہ کرام تو گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اسلامی خلافت جس پرفتن دور سے گزر رہی ہے اور جس طرح سے آزمائشوں اور فتنوں نے اسلامی مملکت کو اور اسلامی سلطنت کو گھیر لیا ہے، ایسی صورتحال میں خلافت و اختیارات کی منتقلی ملوکیت کی طرز پر منتقل کرنا غیر مدبرانہ اور غیر منصفانہ سوچ کی عکاسی ہوگی۔ ایک امیر اور خلیفہ کی زندگی میں ہی ایک دوسرے خلیفہ کی بیعت لینا یا جانشین مقرر کرنا یہ ملوکیت کی ابتدا تھی، اور یہ اسلامی طرز حکومت اور خلفۂ راشدین کے طرز عمل اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے علاوہ اسلامی جمہوری تقاضوں کے بھی عین خلاف تھا۔ تو اس قدر خلاف سنت و شریعت اور خلاف صحابہ عمل مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ جس طرح مجھ سے پہلے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر صدیق کو عمر فاروق اور سیدنا عثمان کو اپنا خلیفہ چنا تھا، ایسے ہی آپس میں صلاح مشورے کے بعد جس ایک کا نام تمام لوگوں پر متفق ہو اس کو خلیفہ چنا جائے اور میرے بیٹے کو میرا جانشین مقرر نہ کیا جائے۔ خود امام حسن علیہ السلام بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ہرگز خود کو اہل تصور نہیں کرتے تھے۔ آپ حد درجہ حلیم طبیعت، امن جو اور صلح پسند شخصیت کے حامل تھے۔ اس موقع پر بعض گروہ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے بزدلی اور ڈر کی وجہ سے امیر معاویہ سے صلح کی تھی، اور جیسا کہ ان کے بعض رفقا ان کو مزدل مومنین یعنی مومنین کے لیے ذلت کا خطاب دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنتی نوجوانوں کے سردار اور بزدل اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور بزدلی، یہ تمام چیزیں آپس میں میل نہیں کھاتی۔ امیر معاویہ سے جنگ کے دوران آپ علیہ السلام کے کمانداروں اور آپ کے لشکر کے نام نہاد لیڈروں کی امیر معاویہ کی جانب سے لالچ کی وجہ سے، آپ کے ساتھ کی گئی غداری کی وجہ سے اور امت مسلمہ کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت پر خون ریزی سے بچنے کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے مصالحت کا راستہ اختیار کیا، اور آپ کے پیش نظر
آپ کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول بھی ہمیشہ پیش نظر رہتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا دو گروہوں کے درمیان مصالحت کا باعث بنے گا۔ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص بات تاریخ میں ثبت نہیں ہوئی ہے۔ خلیفہ دوم کی طرف سے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بنائی گئی 6 رکنی کمیٹی میں آپ بطور گواہ حاضر تھے۔ خلیفہ سوم کے دور میں ہونے والی بعض جنگوں میں امام حسن علیہ السلام نے شرکت کے حوالے سے تاریخ میں بعض شواہد ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کی بغاوت کے دوران امام علی علیہ السلام کے حکم سے آپ ان کے گھر کی حفاظت پر معمور ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام زخمی بھی ہوئے۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران آپ اپنے والد حضرت علی کے ساتھ کوفہ تشریف لائے اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں اسلامی فوج کے سپہ سالاروں میں سے تھے۔ خیر مولا علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی خلاف منشا تمام مسلمانوں نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کو امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہونے پر قائل کیا اور اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا بلکہ اس بیعت کو ملوکیت قرار دیا، جبکہ حقیقت یہ نہ تھی، بلکہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت تو تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر قبول کی تھی اور آپ علیہ السلام کی مرضی کے خلاف آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا تھا۔ معاویہ شام سے لشکر لے کر عراق کی جانب روانہ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ بن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر معاویہ کی طرف بھیجا اور آپ علیہ السلام خود ایک گروہ کے ساتھ سابات کی طرف روانہ ہوئے۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے سپاہیوں کے درمیان مختلف افواہیں پھیلا کر صلح کے لیے میدان ہموار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک خارجی کے حملے میں امام حسن علیہ السلام زخمی ہوئے اور علاج کے لیے آپ کو مدائن لے جایا گیا۔ اسی دوران کوفہ کے بعض سرکردگان نے معاویہ کو خط لکھا جس میں امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کرنے یا امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ معاویہ نے کوفہ والوں کے خطوط امام علیہ السلام کو بھیج دیے اور آپ سے صلح کرنے کی پیشکش کی۔ امام حسن علیہ السلام نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت کو معاویہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوگا، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور تمام لوگ خاص کر شیعان علی علیہ السلام کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیکن بعد میں امیر معاویہ نے مذکورہ شرائط میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا۔ معاویہ کے ساتھ ہونے والی صلح کے بعد بعض شیعہ آپ علیہ السلام سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ بعض نے آپ کو مذل المومنین یعنی مومنین کے لیے ذلت کرنے والے کا خطاب تک دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے اکثر رفقا جب آپ کو اس خطاب سے بلاتے تو امام حسن علیہ السلام ان کو کہتے کہ جب لوگوں کے سر میرے ہاتھ میں تھے کہ میں جس کو چاہتا جس کے ساتھ چاہتا لڑا دیتا، تب میں نے یہ کام نہیں کیا، اور باخدا میں نے تو امت اسلامیہ کے وسیع تر مفاد کے لیے یہ سب کیا۔ صلح کے بعد آپ سن 41 ہجری میں مدینہ منورہ واپس آ گئے اور زندگی کے آخری ایام تک مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام علمی مرجعیت کے ساتھ ساتھ سماجی و اجتماعی طور پر بلند مقام و منزلت کے حامل تھے۔ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو بعنوان ولی عہد بیعت لینے کا ارادہ کیا تو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جعدہ کے لیے 100 دینار بھیجے تاکہ وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام زہر سے مسموم ہونے کے بعد 40 دن کے اندر اندر شہید ہوئے۔ ایک قول کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ کے بعض دوسرے لوگوں نے اس کام سے منع کیا۔ یوں امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں